پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں احسن اقبال صاحب یہ فرما رہے تھے کہ یہ حکومت آٹو پائلٹ پہ چل رہی ہے, کوئی نظام حکومت نہیں بنا سکی, کرونا کے حوالے سے کوئی حکمت عملی نہیں بنا سکی, حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. آج پرائم منسٹر نے بڑی لمبی بریفنگ دی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ, جس میں تعلیم کی پالیسی بھی بتائی گئی, صحت کی پالیسی بھی بتائی گئی, پھر آپ کی اکانومی کی پالیسی کیا ہے, بہت تفصیل کے ساتھ پرائم منسٹر نے اور ان کی ٹیم نے قوم کو بریف کیا ہے. کیا حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے, یا اپوزیشن جو تنقید کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے کہ اسٹریٹجی نہیں ہے؟ تو یہ ایک ڈیبیٹ اپوزیشن اور حکومت کے مابین چل رہی ہے, کچھ تو ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن جہاں سے میں آغاز کرنا چاہوں گا پروگرام کا, اگرچہ یہ 2 دن پرانی بات ہے, لیکن بہرحال اس سے کچھ ایسے پہلو ہیں جس پر بات نہیں ہوئی ہے پچھلے 2 دن میں. مثال کے طور پر بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے جو بریفنگ دی, جس میں انہوں نے بہت تفصیل سے بتایا. انہوں نے کہا کہ شریف فیملی کی کون سی کمپنیاں ہیں, انہوں نے نام بتائے. پھر انہوں نے بتایا کہ ان کمپنیوں کے کون سے ملازمین ہیں جو 18,000 روپے کے ملازمین ہیں, ان کے نام بتائے. ان ملازمین کے آگے کون سی فرنٹ کمپنیاں, جو ان لوگوں کی فرنٹ کمپنیاں انہوں نے بنا رکھی ہیں, ان کمپنیوں کے نام کیا ہیں, اس میں کس شخص نے کتنے پیسے جمع کرائے, یہ ڈیٹیلز بھی بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کے پاس موجود تھیں. اور انہوں نے بتایا کہ 17 ارب روپے آئے. اتنا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے. اور یہ 10 سوال انہوں نے شہباز شریف صاحب نے پوچھے, یہ نئے نہیں تھے. اس سے پہلے وہ 18 سوال اور بھی پوچھ چکے ہیں, جن میں سے کچھ ملتے جلتے سوالات بھی تھے. اب جو نئے ایک نیٹ ورک پکڑا ہے انہوں نے, ان کے بقول ایک منی لانڈرنگ کا, وہ نیٹ ورک جو ہے اس سے زیادہ مزید معلومات ان کو مل گئی ہیں. اب شہزاد اکبر صاحب کی اتنی باریک بینی کے ساتھ جو تفصیلات ان کے پاس موجود ہیں, اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اسپیئر نہیں کیا جا سکتا, وہ اسپیئر نہیں ہو سکتے. ان کے لیے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ مشکلات ہوں گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ شہزاد اکبر صاحب نے جو امپورٹنٹ بات کی وہ یہ کہ احتساب کے نظام میں اتنی رکاوٹیں ہیں ان کے سامنے. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, آپ کو بتا دوں, صحافیوں سے انہوں نے کہا, تو آپ رونے لگیں گے میری طرح. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں آئندہ دنوں میں اگر ہماری حکومت احتساب نہیں کر سکی, تو جو پھر اس کے بعد حکومت آئے گی, ان کو احتساب کے لیے پکا رکھنا, ان سے احتساب کروانا, یا ان کو اس پر قائل رکھنا, مائل رکھنا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, صحافیوں کی ذمہ داری ہے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت میں احتساب کا ہو جانا یقینی نہیں ہے. اس پر ذرا بات کرتے ہیں کہ احتساب کس نوعیت کا ہو رہا ہے, اور شہزاد اکبر صاحب کے سامنے کس قسم کی رکاوٹیں درپیش ہیں. یہ جو آئندہ دنوں میں کورونا کے حوالے سے پالیسی بننے جا رہی ہے, اس میں ٹرانسپورٹ کھل رہی ہے, اس کو آخر میں, پروگرام کے آخر میں جا کے کچھ اس پر بھی بات کریں گے. میرے ساتھ اوریہ مقبول جان صاحب موجود ہیں, ارشاد احمد عارف صاحب موجود ہیں, کنول شوذب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی MNA ہیں, امتیاز شیخ صاحب موجود ہیں, صوبائی وزیر ہیں. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے اوریہ صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں, میں سنوا دیتا ہوں آپ کو جو شہزاد اکبر صاحب نے تمام تفصیلات بتانے کے بعد جو کہا وہ کیا تھا, ذرا یہ سن لیجئے. آج ہم ہیں, کل شاید ہم نہ ہوں, لیکن جب ہم نہ ہوں تو آپ لوگوں نے, عوام نے, ہم بھی کل عوام کا حصہ ہوں گے, ہم نے اس کا پیچھا کرنا ہے, ہم نے اس کو آخری انجام تک لے کے جانا ہے, جب تک اس کا آخری نتیجہ نہ نکلے. اور اس کی پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. سب سے اہم کردار صحافیوں کا ہے, کیونکہ دیکھیے حکومتیں جب بھی آئیں, کل ہو سکتا ہے کوئی ایسی حکومت آ جائے جو اس میں مکمکا کر کے NRO کر لے. اگر وہ اس طرح کا NRO کرنے جاتی ہے تو آپ کا کام ہے کہ آپ وہ NRO نہ ہونے دیں. اور اگر میں آپ کو رکاوٹوں کا سنانا شروع کر دوں تو آپ بھی میرے ساتھ رونا شروع کر دیں گے. کتنی رکاوٹیں ہیں, نظام کے اندر رکاوٹیں. اور ایسا 2 باتیں, ایک تو انہوں نے کہا اگر میں آپ کو بتا دوں کہ رکاوٹیں کیا ہیں تو آپ رونا شروع کر دیں گے میرے ساتھ. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نہ کر سکے احتساب تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے آنے والی حکومتوں کو مکمکا نہیں کرنے دینا اور اس پر بات کرتے رہنا ہے. یعنی وہ کانفیڈنٹ نہیں ہیں کہ وہ احتساب کر کے جائیں گے. کیا رکاوٹیں ایسی ہو سکتی ہیں اور صاحب آپ کے خیال میں, جس کی وجہ سے شہزاد اکبر صاحب کو یہ پرابلمز پیش آ رہی ہیں؟ دیکھیں, پرویز مشرف نے جو نیب کا قانون بنایا تھا نا, یہ دنیا کے 199 ممالک میں سب سے زیادہ سخت قانون ہے. دنیا کے کسی ملک میں 90 دن کی جو ہے وہ ان کو نہیں ہوتی, ریمانڈ نہیں ملتا. دنیا کے کسی ملک میں آپ کی اتنی ایکسیس اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح کی یہاں ہمارے بینکوں میں جا کے آپ ریکارڈ نکال لیتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں. ٹھیک, اس کے ساتھ ساتھ آپ باقاعدہ تفتیش کے دوران پکڑ لیتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں. اگر نیب کا قانون جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا تو پاکستان کا جو ریگولر کرائم ہے وہ تو 14 دن کے بعد بندے کو وہاں بھیج دیتا ہے, اپنا جیل بھیج دیتا ہے. وہ تو ایسا جو کیسے ہاتھ باندھتا ہے, پھر تو پاکستان کے اندر کوئی بھی کام نہیں ہونا چاہیے. بالکل انیبلٹی کی بات کی ہے انہوں نے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ سارے پروسیس کا, پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب کے قانون کو نیک نیتی سے کبھی استعمال ہی نہیں کیا گیا.
مشرف نے جب سب سے پہلے وہ لگایا تھا، ان کو جنرل لگے تھے جن کو پھر بعد میں 2-3 مہینے کے بعد نکال دیا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کمپرومائز جب شروع کیے اور پھر فائلیں بننی شروع کی، اور فائلیں بننے کے بعد ہر ایک بندے کو فائل دکھائی جاتی تھی سوائے چند ایک بیوروکریٹ کے، وہ بھی بڑے کمزور قسم کے بیوروکریٹ، اور وہ بھی اکثریت ان کی بلوچستان سے تھی، ان کو سزائیں ملی، ورنہ اس کے علاوہ نیب نے کچھ نہیں کیا اور اس کو عادت پڑ گئی۔ اس وقت نیب کا جو انویسٹیگیٹو صورتحال یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ اپنے آپ کے اپنی چیزیں ثابت نہیں کر پاتا۔ دیکھیں نا، اگر آپ نیب اس قابل ہو کہ وہ ثابت و شہزاد اکبر صاحب کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، دنیا میں کبھی مجھے بتائیے کہ کیا کرائم انویسٹیگیٹر کم از کم وائٹ کالر کرائم کے پریس میں آ کے بات کرتے ہیں؟ وہ بات کریں، لوگوں کو ان کا جینا آرام کر دیں، لوگوں ان کو پکڑ کے لائبر کے اندر بند کر دیں، ہر دوسرے دن ہر بندہ کھڑا ہو کہتا ہے فلاں کے خلاف یہ ثبوت ہے، یہ ثبوت، بھائی ثبوت ہے عدالت میں لے کے جاؤ۔ یعنی آپ نے مذاق بنا دیا ہوا ہے، روز آپ پاکستان کو ایک گلوری دیتے ہیں، اس کا یہ ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا، گویا وہ ہمیں تاثر پتہ یہ دے رہے ہے ہیں ان کے جرم ہیں۔ جی ہاں، اور یہ سب گویا وہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ ان کے پاس چیزیں بہت ہیں جو وہ بتا رہے ہیں، کمپنیوں کے نام بتا رہے ہیں، ٹرانزیکشن کس نے کی، کس ٹھیکیدار نے کی، یا کس ان کے سیاسی رہنما ان کی پارٹی کے لوگوں نے کی، کارکنوں نے کی، یا کہاں سے پیسے آئے، ٹرانزیکشن کیا ہوئی، کس کے نام پہ کمپنی کا نام کیا، ساری معلومات ان کے پاس ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں اسٹیبلش اس لیے نہیں کر پا رہا کہ رکاوٹیں ہیں نظام میں۔ میں کمل شعبہ صاحبہ، یہ آپ کے خیال میں کیا ایسی رکاوٹیں ہوں گی جس کی وجہ سے اتنا بے بس دکھائی دے رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ اسد۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں پہ 30-35 سال نظام کو کرپٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہو یا اس میں ایسے اپنی کالی بھیڑیں شامل کرائی گئی ہوں، صرف میرے خیال میں، مجھے اب معلوم نہیں ہے شہزاد اکبر کس فریم آف مائنڈ سے یہ بات کر رہے تھے، کیونکہ میں اس نظام پہ ٹرسٹ کرتی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو برائی ہوتی ہے، جس طرح کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس ملک میں پاناما کا رزلٹ یہ نکل سکتا ہے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر اور وہ فیملی جس کو کوئی انگلی نہیں لگا سکتا تھا، وہ یہاں سے جائے گا بھی صحیح اور یہاں اس ملک میں کنوکٹ بھی ہوگا اور کرمنل بھی ہوگا۔ پلس مائنسز اپنی جگہ ہے، کیونکہ یہ جوڈیشل سسٹم ہم نے بھی انہیرٹ کیا ہے، اور یہ نیب کا نظام یا نیب کی جو ایگزسٹنگ سٹرکچر ہے اس کو بھی ہم نے انہیرٹ کیا ہے۔ اس کے نہ چپڑاسی ہم نے لگائی ہے، نہ چیئرمین ہم نے لگائے، لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں اور جو مجھے اپنی حکومت کا ہے کہ اگر آپ نے ایک انویسٹیگیشن کر لی ہے اور ان کے حوالے کی ہے، اللہ کرے گا انشاءاللہ توڑ تک چلے گی، اور میرا تو میں پازیٹیو فریم آف مائنڈ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں اگر 30 سالوں تک ہمارے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے پیسے اس طریقے سے لوٹے گئے، میرے پاس یہ سارا بریف موجود ہے جو شہزاد اکبر صاحب نے دیا کہ لوگوں کے فرنٹ مین جو ہے وہ کمپنیوں میں پیسے ڈلواتے رہے، اور ایک صوبے کے ٹیکس کے پیسے اس طریقے سے یا اس کا جو بجٹ کے پیسے وہ اس طرح جاتے رہے، کیونکہ میرا علاقہ ہے ساؤتھ پنجاب اور سب سے ڈپرائیوڈ علاقہ ہے، میں احمد پور شرکیہ تحصیل سے میرا تعلق ہے، آج تک وہاں 12% سے اوپر ٹیکس یہ انہوں نے بجٹ کے ایلوکیشن نہیں کی، وہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، وہاں آپ جا کے گٹروں کا نظام دیکھیں، وہاں بیماری دیکھیں، ابھی آپ نے سنا کہ پاکستان میں ٹی بی ابھی بھی پریویلنٹ ہے، 5 ملک ہیں دنیا کے جن میں سے ایک پاکستان ہے، اور اس میں سے میجورٹی ساؤتھ پنجاب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پینے کا صاف پانی نہیں ہے ہمارے پاس۔ کمل صاحب یہ مسائل بالکل درست ہے، لیکن جب ہم نظام کی رکاوٹوں کی بات کرتے ہیں نا، جس کی شہزاد اکبر صاحب بات کر رہے ہیں، شاہ صاحب ذرا آپ اس پر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ نظام نہیں ہے جی، 30 سال سے نظام خراب ہے، مان لیا اب آپ نے نظام ٹھیک کرنا ہے، اس نظام کو ٹھیک کرنے میں چلیں مان لیا کہ 5 سال لگیں گے جی، 35 سال کا خراب نظام 5 سال میں ٹھیک ہوگا، جلدی نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ ہے کہ 1.5 سال میں اس نظام کو درست کرنے کے لیے آپ نے قدم کون سا اٹھایا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے شاہ صاحب، کون سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں جس کے نتیجے میں یہ نظام پہلے ٹھیک ہوگا، پھر شہزاد اکبر صاحب کی رکاوٹیں دور ہوں گی، پھر یہ جو ہے وہ احتساب ہوگا اور ریکوریاں ہوں گی؟ دیکھیں، یہ ایک ڈیفیٹڈ مینٹیلٹی ہے، شکست خوردہ ذہنیت ہے، جس کی وجہ سے یہاں کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ حکومت آپ کے پاس ہے، ریاست کے تمام ادارے آپ کے پاس ہیں، ریاست کے تمام وسائل آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس جو فروغ نسیم جیسے وکیل موجود ہیں، جناب بابر اعوان صاحب جیسے وکیل موجود ہیں، خود شہزاد اکبر صاحب موجود ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں ایک وزیر اعظم کو سزا ہو سکتی ہے، وہ کیس نعیم بخاری جیت سکتے ہیں بڑے بڑے وکلاء کے مقابلے میں۔ ایک اور میں مثال دوں گا، ایک کیس تھا مختارہ مئی کا کیس، جناب اعتزاز احسن صاحب، جناب محترمہ عاصمہ جو تھیں جہانگیر صاحبہ تھیں، اور کئی 4-5 بڑے وکیل تھے، ان کے پیچھے جنرل پرویز مشرف تھے، ان کے پیچھے امریکہ بہادر تھا۔
وہ کیس ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے ڈیرہ غازی خان کے ایک وکیل ملک سلیم نے جیتا تھا ان تمام وکیلوں سے، اس لیے کہ کیس صرف وکیل نہیں جیتا، آپ کے پاس اگر شواہد موجود ہیں، آپ کے پاس اگر دیانتدار ٹیم موجود ہے اور جج جوڈیشری آپ کی دیانتدار ہے، جج فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ دیانت امانت رکھتا ہے، تو وکیل چھوٹے بڑے کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ بھئی آپ کے پاس شواہد ہیں، ان کے پاس شواہد تو نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں نا، وکیل جو ہے وہاں پر 1.5 کروڑ روپے لینے والا وکیل کھڑا ہوتا ہے، ہمارا 80,000 روپے لینے والا وکیل کھڑا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک بڑی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ جب یہ ہائی کورٹ ملتان میں بینچ میں کیس چل رہا تھا، اس وقت امریکی سفیر وہاں بیٹھا ہوتا تھا، امریکی سفارت خانے کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، یہ میں نے وکیلوں کے 2 نام تو لے دیے، 3-4 اور بھی تھے۔ اس کے مقابلے میں ایک ڈیرہ غازی خان وکیل تھا اور ہم ملے تھے اس سے، یہ کیس ابھی شروع ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ کیس جیت کے دکھاؤں گا، اس لیے کہ یہ جو کچھ سیشن جج نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس پر دباؤ کے تحت فیصلہ لیا گیا ہے، اور اس نے فیصلہ دینے کے بعد استعفیٰ دے دیا ہے، اور اس نے کہا کہ میں نے غلط فیصلہ دیا ہے۔ اگر آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں، آپ کے پاس دلائل موجود ہیں، آپ سچے ہیں، تو یہ بے معنی چیز ہے کہ جی وہ وکیل، یعنی مسئلہ کیا آپ یہ ثابت، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے سسٹم آپ کے قابو میں نہیں آ رہا، آپ خود یہ شکست مان کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم ان سے بڑے وکیلوں سے جیت نہیں سکتے۔ بھی بڑے وکیلوں کے پاس ہے کیا جھوٹ بولنے کے علاوہ، اگر آپ کے بات کو مان لیا جائے؟ آپ کے پاس فیکٹس ہیں، ایک انبار ہے ثبوتوں کا، تو آپ اگر پہلے دن یہ فیصلہ کر کے بیٹھ جائیں جی بڑا وکیل ہے میں نہیں جیت سکتا، تو آپ نے خاک جیتنا ہے۔ جیتنے کے لیے آپ کو جو قوت چاہیے ہوتی ہے، اخلاص نیت کی طاقت آپ کے پیچھے ہونی چاہیے کہ ہم سچ پر ہیں، حق پر ہیں، اگر وہ آپ کے پاس ہے تو آپ جیت سکتے ہیں۔ وکیل چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، لیکن جو جوڈیشری میں خرابیاں ہیں وہ آپ نے دور کرنی ہے، حکومت آپ کے پاس ہے، ان کے پاس وکیل بڑا ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، حکومت کی طاقت ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ قانون کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، مجرموں کے پیچھے نہیں کھڑی ہوئی۔ آپ ریاست کی طاقت کو بھی استعمال نہیں کر پاتے، حکومت کی ریاست اور وسائل کو بھی استعمال نہیں کر پاتے، آپ میں اہلیت ہی نہیں ہے۔ آپ پریس کے سامنے جب یہ رونا رو رہے ہیں تو آپ نے طاقت بخش دی ہے اپنے مخالف کو کہ جناب میں اس وقت جیت چکا ہوں، کیونکہ یہ مان رہے ہیں کہ ہمارے دور میں یہ فیصلے نہیں ہوں گے، بعد میں گواہ کس کو بنا رہے ہیں یا محافظ کس کو بنا رہے ہیں ان فیصلوں کا؟ میڈیا کو۔ بھئی کمال ہے، اگر یہ نوبت ہم پر آپ پہنچی ہے تو پھر آپ چھوڑیں، یہ نیب کو بھی بند کریں، ان کیسز کو بھی بند کریں، آپ صلح صفائی کریں۔ جو جنگ کے میرزادے نے کہا تھا کہ یا پھر جرمنی سے صلح ہی کر لیں، ہٹلر سے صلح کر لیں، ہم پر تو نہ چھوڑیں نا یہ معاملہ۔ آپ نیک نیتی کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ آپ کیس لڑیں، آپ ہمیں ثبوت دکھانے کی بجائے عدالتوں کے سامنے ثبوت پیش کریں، آپ کیس صحیح طریقے سے۔ اگر آپ وکیل ہر چوتھے دن وکیل تبدیل کرتے، اچھا نہیں بخاری کو کیا مسئلہ ہے کہ آپ کیوں نہیں وکیل بنا رہے ہیں؟ آپ وکیل بنائیں۔ آپ ایک 15 ارب کا کیس ہے، 17 ارب کا 17 ارب کا کیس ہے، اس میں سے آپ کو یقین ہے اگر کہ ہم 17 ارب یہ ریکور کر سکتے تو آپ 10 کروڑ لگا دیں، کیا مسئلہ ہے؟ 1 ارب لگا دیں سر، 16 ارب کا پھر بھی قوم کا فائدہ ہے۔ کیا ریاست نے باقی جو خرچے آپ کرتے ہیں، یہ جو 50 لوگوں کی کابینہ بنائے ہوئے لوگوں سے پوچھ کے بنائی ہے، باقی خرچے آپ کے سارے ہو رہے ہیں، اس پہ خرچہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح، آپ خرچہ کریں، لیکن ہمیں یقین ہونا چاہیے عوام کو کہ جی یہ ریاست کا پیسہ ہے، آپ نے ریکور کرنا ہے۔ لیکن سر بعض اوقات ایسا لگتا ہے نا کہ باقی سسٹم میں رکاوٹیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ میں امتیاز شیخ صاحب کی طرف آ رہا ہوں اور ایک مثال دیتا جاؤں کہ ایک کیس چلا تھا، آج خود نوٹس کیس تھا، جعلی اکاؤنٹس کا کیس تھا، ثاقب نثار صاحب نے بڑا زور لگایا، اس پر انکوائری ہوئی، JIT بنی، 16 ریفرنسز فائل کرنے کی سفارش ہوئی۔ اب 1.5-2 سال گزر گئے ہیں اس بات کو، اور ابھی تک میرا خیال ہے 5 یا 6 ریفرنس فائل ہو چکے ہیں، 16 ریفرنسز جس کا مواد موجود ہے وہ ریفرنس فائل نہیں ہو رہا۔ تو یا تو پھر وہ ریکمنڈیشنز غلط ہیں، نیب کے پاس چیزیں موجود نہیں ہیں، یا پھر واقعی سسٹم کی کمزوری ہے۔ امتیاز شیخ صاحب دیکھیں جی، آج جو آپ نے بات کی، ٹاپک شروع کیا آپ نے شہزاد اکبر صاحب کے بیان سے، اس سے تو لگتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے ہیں اور انہوں نے ہتھیار پھینک دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ابھی گواہی بھی انہوں نے بنوا لی صحافی برادری سے، اور مطلب انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، سسٹم زیادہ مضبوط ہے۔
تو دیکھیں سسٹم تو آپ لوگوں کے پاس ہے نا، سسٹم میں تبدیلیاں بھی آپ کر سکتے ہیں اگر کوئی خرابی ہے، اگر کوئی رکاوٹ ہے. اور مقبول اولیاء صاحب نے بالکل صحیح بات کی. اگر نیب کے قانون کے ہوتے ہوئے، اس لیور کے ان کے پاس ہوتے ہوئے اگر یہ نہیں ثابت کر سکتے کوئی چیز، تو مطلب صرف خواہ کی پریس کانفرنسیں کرنا اور یہ کہنا کہ جی ہمارے پاس یہ ثبوت ہیں، ہمارے پاس یہ ثبوت ہیں، یہ ثبوت تو آپ کو کورٹوں میں دینے ہیں نا، تو آپ کورٹوں میں دیں، جمع کریں آپ. لیکن آپ یہ بیٹھ کے لوگوں پہ، اور ریپیٹیشن ہے بار بار، ہم تو تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں اوپر سے کہ مطلب وہی چیز سن رہے ہیں کہ جی وہی چیزیں بار بار لائی جا رہی ہیں، لیکن ثابت کچھ نہیں ہوتا، اور مطلب کورٹوں میں آپ کچھ پیش نہیں کر سکتے. تو مطلب اس کا مطلب یہی ہے کہ مطلب آپ مطلب بے بس ہیں اس نظام کے سامنے. تو مطلب ابھی اگر آپ بھی بے بس ہیں، اور جو حکومت کلیم کرتی ہے خود کو کہ ہم یہ سب کچھ کر لیں گے، اور احتساب کے خاص انہوں نے وزیر بنائے ہوئے ہیں، اسپیشل اسسٹنٹس رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو مطلب پھر آپ کیا کریں گے؟ اور مطلب جو یہ ایک ٹرم آیا ہے وہ بھی کسی عام آدمی کا نہیں آیا. اس کا جس ادارے کی آپ بات کر رہے ہیں، مطلب اس پر بھی یہ الزامات لگ گئے ہیں، اس پر بھی مطلب چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ مطلب کنٹروورسی آ گئی ہے. جیسے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا نیب کے بارے میں، پولیٹیکل انجینئرنگ کا ورڈ انہوں نے استعمال کیا. پولیٹیکل پارٹیاں تو کہتی رہتی ہیں، پولیٹیکل پارٹی نون بھی کہتی ہے، پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے، ابھی تو پی ایم ایل کاف بھی کہہ رہی ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. لیکن جب اس ادارے پر چیف جسٹس آف پاکستان اس طرح کے ریمارکس دیں، تو مطلب پھر اس ادارے پر اس کے باوجود بھی آپ یہ کہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو مطلب یہ آپ کا فیلیور ہے نا. پھر اس کے بعد یا تو پھر آپ کے پاس وہ گواہیاں یا وہ شواہد آپ کے پاس مضبوط نہیں ہیں، یا مطلب پھر اہلیت کا معاملہ ہے، یا پھر رکاوٹیں کون سی ہیں، تو یا تو وہ بتائیں کون سی رکاوٹ ہے. کوئی شخص ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی لوگ ہیں جو کہ آپ کو روکتے ہیں، تو کم از کم وہ ظاہر تو عوام کے سامنے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت رکاوٹیں ہیں اور رونا آتا ہے. اگر رکاوٹیں ہیں تو ان کا ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ مسئلہ یہ کہ ہم 700 ارب روپے جو دوسرے ملکوں میں 700 ارب روپے پڑے ہوئے ہیں، ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں ریکوری ہوگی. لیکن اگر 2 سال کے بعد یہ بتایا جائے گا کہ رکاوٹیں اس قدر ہے کہ اگر آپ کو بتا دیا جائے آپ رو پڑیں گے، تو پھر لوگ سوچیں گے نہیں یار ہمیں رلائیں مت، آپ بے شک وہ 500-700 ارب روپے جو آپ نے لانا وہ نہ لائیں. تو وہ جو امیدیں قائم کی گئی ہیں کہ حسن حسین بھی واپس آئیں گے، وہ اسحاق ڈار بھی واپس آئیں گے، ان سے ریکوری ہوگی، ان آس امید کا کیا ہوگا؟ یہ اس پر اوریہ صاحب ویسے اگر آپ مختصراً مجھے آپ اپنی رائے دیتے ہیں، پھر میں بریک پر جاؤں، کہ جو 16 ریفرنسز فائل کرنے تھے جس پر بہت تفصیل سے جے آئی ٹی نے کام کیا، اتنی موٹی موٹی کتابیں ہم بھی روز پڑھا کرتے تھے کہ یہ جے آئی ٹی کی ریکمنڈیشن ہے، اس میں فیکٹس آئے ہوئے ہیں، اس کی روشنی میں نیب نے 16 ریفرنسز فائل کرنے تھے، جو شاید 5-6 ریفرنسز فائل ہوئے ہیں. یہ رکاوٹیں تو سسٹم میں ہیں شاید اس وجہ سے یہ ریفرنس فائل نہیں ہو سکے، ورنہ کام تو سپریم کورٹ نے یا جے آئی ٹی نے پورا کیا تھا. دیکھیں نیب کے پاس اس وقت جتنے بھی وکیل ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک جی اوریہ صاحب جی میں کہہ رہا تھا کہ نیب کے پاس اس وقت جتنے بھی لوگ انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں وہ باقاعدہ پیکیجز پہ ہائر کیے ہوئے ہیں، اور ان کے ٹھیک ٹھاک پیکیجز ہیں جو قوت کا طویل عرصے سے وہاں پر موجود ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ گزشتہ 2 سالوں میں آپ اچھے پیکیج کے اوپر نیب کے اندر اپوائنٹمنٹ ہی نہیں کر سکے. یہ کیسی عجیب و غریب سی بات ہے. اور نیب بنیادی طور پہ اس طرح کا انڈیپینڈنٹ ادارہ کبھی نہیں ہوتا کہ جس طرح کا انڈیپینڈنٹ ادارہ سمجھا جاتا ہے. اس کا بجٹ گورنمنٹ دیتا ہے، اس کا اپوائنٹمنٹ وہ کیبنٹ کے ماتحت آتا ہے، اس کے اوپر ایک منسٹر موجود ہے. تو ایک بات تو یہ مسئلہ یہی ہے کہ یا تو انیشیٹو کہیں لیک کرتا ہے، مجھے لگتا یہی ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں جا کے وہ کہتے ہیں پانی کہیں جا کے مرتا ضرور ہے. یہ بات ضرور ہے کہ جو ہمارے سامنے اتنا کھل کھلا کے باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ تو سچی بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے یہ اپنی ہی ہنسی اڑواتے ہیں. 2 سال بعد لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ تم نے جو کچھ دیکھا تھا کیا کیا، 1.5 سال بعد پوچھیں گے، 4 سال بعد پوچھیں گے. اب تک 2 سال کے اندر کیسز عدالتوں کے اندر پہنچ کر جانا چاہیے، فیصلے ہو چکے ہونے چاہیے تھے، لیکن نہیں، بس کیا کر سکتے ہیں. اور یہ صاحب مورل اتھارٹی کمزور ہے. بیسیکلی اگر پک اینڈ چوز ہوگا، کمزور ہے حکومت کی سطح پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہیں گے جی اس کو تو نئے والے ضرور سزا دیں اور ہمارے فلاں کو کچھ نہ کہیں، اور آپ خود جو ہے انکوائری کراتے ہیں، اور اس کے بعد جب انکوائری رپورٹ آتی ہے تو آپ مختلف قسم کے بہانے شروع کر دیتے ہیں. جب حکومت کی مورل اتھارٹی نہیں ہوگی تو پھر آپ کو یہ مشکلات نظر آئیں گی. جب آپ کا عزم اور ارادہ پختہ ہوگا، مورل اتھارٹی آپ کی مضبوط ہوگی، تو کوئی طاقت، دیکھیں ایک کرپٹ آدمی جس نے 100 ارب یا 50 ارب یا 10 ارب صاحب مجھے ذرا رسپونڈ کرنے دیں، میں بڑی دیر سے سن رہی ہوں، ملک کا 10 ارب روپیہ لوٹا ہے،
اس کا کوئی شخص کہہ سکتا ہے یا کوئی ادارہ کہہ سکتا ہے وزیر اعظم سے یا حکومت سے یا نائب سے کہ جی اس کو آپ چھوڑ دیں اس لیے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل ریکنسلیشن ہونی چاہیے؟ آپ خود اگر کمزور پڑ جائیں گے تو پھر ہر آدمی کہے گا کہ ٹھیک ہے جی کمل صاحبہ. جی مجھے اب ذرا موقع دیجیے گا، پہلے بھی آپ نے میری بات کمپلیٹ نہیں ہونے دی. جی کیجیے. اور بہت سارے چارجز آگے ہیں جو نیب کا نکما پن ہے اس کو آپ نے حکومت پہ ڈال دی ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر نیب کے چیئرمین کو بلا کے وزیر اعظم آفر کرتے ہیں کہ ہم آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں تو یہاں شور مچ جاتا ہے میڈیا میں بھی اور اپوزیشن میں بھی. دیکھیں یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اگر ہم نے سیف الرحمان والا ماڈل استعمال کیا ہوتا ہے جس طرح ارشاد صاحب فرما رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے بڑا آسان تھا. اگر ہم نے چیری پکنگ کی ہوتی تو پھر یہ جو بڑے بڑے ترم خان نکلے ہوئے نا باہر اپوزیشن کے، یہ باہر آپ کو نظر نہ آتے، یہ سارے اندر ہوتے، پھر ہمارے پہ یہ الزامات نہیں آتے. بات ساری یہ ہے کہ وہ نیت بندہ کر کے بیٹھا ہو کہ انڈیپینڈنٹلی ادارے کام کرنا شروع کریں، اس میں شخصی کنٹرول کی بجائے قانون کی بالادستی. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ سسٹم کو کرپٹ کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہی ہوتا ہے کہ اپنے بندے بیچ میں ایڈ کرا دیں. اب اس کی کلینزنگ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ آپ کے تمام اداروں کو اس طرح سے کیا گیا ہے. یہاں پہ میں معذرت کے ساتھ اور بہت ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہوں کہ اگر کسی بیوروکریٹ پہ یا کسی کو ریموو کرنے کی کوئی سمری آتی ہے تو تھوڑے دنوں بعد وہ جا کے سٹے لے لیتا ہے. تو ان چیزوں میں اب آپ بھی تھوڑا سا ان چیزوں کو بھی دیکھیں، ڈیک ڈاؤن کریں کہ کہاں کہاں سسٹم کو اس طریقے سے بند کیا گیا ہے کہ حکومت یا جسٹس کا نظام، حکومت کو چھوڑ دیں آپ، کہ جو انصاف کا نظام ہے وہ اپنی ڈیو کورس پوری کیوں نہیں کرتا. بتائیں نا شہزاد اکبر صاحب، بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے، رکاوٹیں کیا ہیں؟ کنول صاحب انہیں بتانا چاہیے نا. میں ایک سیکنڈ انہیں بتانا چاہیے رکاوٹیں کیا ہیں تاکہ پھر باقی لوگ بھی اس کے حل کے لیے کام کریں، حکومت بھی کام کرے. وہ بتائیں تو نہ کہہ رہے اتنی رکاوٹیں. وائٹ کالر، میری بات تو پوری سن لیں جی. وائٹ کالر کرائم دنیا میں کہیں انویسٹیگیشن اس کی کرنی سب سے مشکل چیز ہے. اگر یہ جو آپ کے سامنے ڈیٹیلز آئی ہیں، یہ میں آپ کو حلفیہ بتا رہی ہوں کہ 5% بھی ان کی ٹوٹل ویلتھ کا نہیں ہے جو نکل کے سامنے آ گیا، اور وہ بھی چھوٹی موٹی، یہ جہاں اوور کانفیڈنٹ ہوئے تھے یہ وہاں سے نکلا ہے. لیکن بہرحال میں نے آپ کو پہلے اوپننگ اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ مجھے پھر بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ اسی نظام کے تحت جہاں یہ پہلے ذلیل ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں پہ توڑ چڑھی ہے، بیل منڈیرے چلی تو ہے، اسی طرح چلے گی. اور شہزاد اکبر کا بھی یہی کہنا تھا کہ سسٹم کی ریفارم جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے. ایک میں چھوٹا سا بریک لے لوں، پھر آپ چاہیں تو بات مکمل کر لیجیے گا. میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں، ذرا بریک سے واپس آتے ہیں. شاید اس میں اوریہ صاحب بھی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، اور پھر میں اس پر بھی آتا ہوں کہ حکومت کے پاس کیا پالیسی ہے یا نہیں ہے. بہت سارے لوگ ڈاؤٹس میں ہیں کہ لاک ڈاؤن کھل رہا ہے، آئندہ دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. احسن اقبال صاحب آج کہہ رہے تھے کہ آٹو پائلٹ پہ گورنمنٹ چل رہی ہے، ان کے پاس کوئی پالیسی ہے نہیں. پرائم منسٹر نے پوری ٹیم کے ساتھ بریفنگ دی ہے. تو ایکچولی اور فیکچولی کیا صورتحال ہے؟ ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج پرائم منسٹر نے اپنی ٹیم کے ساتھ بہت تفصیل سے بریفنگ دی. انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن سے کورونا کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کم کیا جا سکتا ہے، ختم نہیں ہو سکتا. اور 2.5 کروڑ جو محنت کش ہیں ان کا ہمیں کچھ سوچنا ہوگا، تو ہمیں عادت ڈالنی ہوگی کہ ہم اس کے ساتھ رہیں، اور تمام محکموں کو پھر اکارڈنگلی پالیسی بنانا ہوگی. انہوں نے اس اپنی ٹیم کے ساتھ اس کے اوپر بریفنگ بھی دی. لیکن احسن اقبال صاحب نے آج کیا کہا ہے ذرا یہ سن لیجئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس کوئی پالیسی ہے نہیں. سنیے کیا کہہ رہے ہوں. کورونا پالیسی کا گلا کیا کرنا، صرف ایک پالیسی ہے کہ اپنے چہیتوں کو جو گالیاں دیتے ہیں اپوزیشن کو، ان کو وزارتوں کے عہدے کیسے بانٹنے ہیں. حکومت تو ہے نہیں، لگتا ہے ملک آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے. چھوٹے صوبوں کے حقوق پہ اگر اس حکومت نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو مسلم لیگ نون اور اپوزیشن ایک دیوار چین بن کے کھڑی ہوگی. چھوٹے صوبوں کے حق پہ کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. اچھا امتیاز شاہ صاحب، جب احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، تو اس جو سنیریو ہے اس میں تو وہ اپوزیشن کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، یا ان لوگوں کو بھی جن کی صوبوں میں حکومت ہے. مثال کے طور پر پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ کورونا کے حوالے سے جتنی بھی پالیسی بن رہی ہے وہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی پہ بن رہی ہے، جہاں پر باقی جماعتوں کی بھی ریپرزنٹیشن موجود ہے، آپ کی بھی ریپرزنٹیشن موجود ہے. تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے نہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی پالیسی موجود ہے، نہ ہی پیپلز پارٹی کے پاس پالیسی موجود ہے. تو کیا واقعی پالیسی کے بغیر چل رہا ہے سر نظام؟
دیکھیں جی مجھے اس پہ تھوڑا ٹائم دیجیے گا. میں بتاؤں کہ کورونا کی جو پالیسی تھی کورونا کے فائٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے سندھ حکومت نے اس کی لیڈ لی. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اور چیف منسٹر مراد علی شاہ نے جو لیڈ رول ادا کیا. یہ 26 فروری سے شروع ہوتی کی یہ کہانی جب پہلا کیس سندھ میں اس کا سامنے آیا. اس کے بعد پھر ہم نے مسلسل لیڈ لیتے ہوئے لاک ڈاؤنز کے حوالے سے, ادارے بند کرنے کے حوالے سے اور اسپتالوں کی سہولتیں بہتر بنانے سے مسلسل اقدامات کرتے رہے. اور پھر ان کو دیکھتے ہوئے باقی صوبوں نے اور مرکز نے بھی انہوں نے وہ اقدامات کو اپنایا. اور بار بار ہم یہ کہتے رہے اس وقت بھی کہ ہم آپ کے ساتھ ایک پالیسی بنائیں, کیونکہ کورونا ایسی وبا ہے جس پہ اکیلا کوئی ایک صوبہ آئسولیشن میں فیصلے نہیں کر سکتا. لیکن اس وقت بالکل وفاقی حکومت خاموش تھی, وفاقی حکومت نے کوئی بھی کام نہیں کیا, بلکہ مطلب بات ایک کی جاتی تھی, فیصلے دوسرے آتے تھے. یہ شیخ صاحب یہ تو 2-2.5 مہینے پرانی بات ہو گئی نا, اب آپ فیصلے کیسے ہو رہے ہیں؟ جی ہاں, ابھی میں تازی بات کروں. اس کے بعد ہمارے چیئرمین بلاول صاحب نے بھی ان کو آفر کی, ریسنٹلی بھی آفر کی. اس کے بعد یہ NCC اور NCOC جو ہے ادارے وہ قائم ہوئے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ فیصلے لینے شروع کیے. اس میں ہم لوگ بھی بیٹھتے ہیں, ہمارے وزیر اعلیٰ وہاں ہوتے ہیں, نمائندگی کرتے ہیں, اور NCOC میں چیف سیکرٹری اور سندھ گورنمنٹ کا جو ایشو ہوتا ہے اس میں سندھ گورنمنٹ کے لوگ اس میں بیٹھ کے کرتے ہیں. اب کوئی بھی ایشو آتا ہے تو اس میں ہم اپنا موقف رکھتے ہیں. جس طرح پچھلی میٹنگ میں ہم لوگوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ جو ہے اس وقت کھولیں گے تو پورا مطلب یہ ملک اس کی لپیٹ میں آ جائے گا, کیونکہ یہ اب اس کا گراف بڑھ رہا ہے اس بیماری کا, اس وبا کا, تو اس کو فی الحال نہ کھولیں. تو اس پر مطلب وہ ہم نے ڈیفر کرایا, اور ہمارے پاس اپنی ایک واضح اور جامع پالیسی موجود ہے. لیکن ہم کبھی کبھار اس میں مجبور ہو جاتے ہیں جب NCOC اور NCC میں وہ فیصلے ہوتے ہیں, باقی صوبے اس میں فیصلہ کر لیتے ہیں مرکزی حکومت کے پریشر میں آ کے یا ان کی بات مان کے, تو مطلب پھر ہم آئسولیشن میں فیصلہ نہیں کر سکتے. اگر ہم نے بہت سے فیصلے کیے, ہماری حکومت نے اور مراد علی شاہ نے, چیف منسٹر صاحب نے وہ فیصلے کیے, لیکن اکیلا ایک صوبہ وہ فیصلے امپلیمنٹ نہیں کر سکتا صرف اپنے صوبے میں. جہازوں کی بات ہوئی تو ہم نے کہا کہ جی فی الحال اس کو آپ ٹرانسپورٹ کو بند رکھیں. جس طرح شاپنگ مالز اور باقی مالز کھولنے کی بات ہوئی, یا جس طرح یہ لاک ڈاؤن کو ایز آؤٹ کرنے کی بات ہوئی, تو ہمارا یہ پالیسی تھی کہ فی الحال اس کو سخت رکھا جائے, اور پھر آگے جا کے کس نتیجے پر آپ پہنچے ہیں کہ وفاقی حکومت کے پاس مؤثر حکمت عملی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو تو مجبوراً بہت سی چیزیں ماننی پڑ رہی ہیں, آپ کے خیال میں حکومت کے پاس حکمت عملی ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں تھی یہ حکمت عملی, بس اس وقت بیٹھ کے کوئی چیز ہو جاتی تھی. جس طرح انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے کہا گیا کہ اس کو کھولیں, اور مطلب اس کو وہ بائی فورس کھلوائی گئی کنسٹرکشن انڈسٹری. پھر فیز 2 اس کا کھلوایا گیا, پھر ایکسپورٹ کی ریلیٹڈ انڈسٹری کھل گئی. اب دیکھیں آپ نے دیکھا جب مارکیٹیں کھلی ہیں تو کیا حالت ہوئی ہے پورے شہروں میں, پورے پاکستان میں. وہی پروونشل گورنمنٹ ہے جنہوں نے کھولی, ان کی اپنی جہاں حکومتیں ہیں, جہاں ہماری کراچی میں بھی اور باقی جگہوں پر بھی ہمیں مارکیٹیں سیل کرنی پڑی ہیں, اور مطلب بہت جگہوں پہ روکنا پڑا ہے, کیونکہ اس طرح آپ کو اندازہ ہے کہ جو ابھی مارکیٹیں کھلی ہیں اس کا رزلٹ آپ کو 10, 12, 15 دن کے بعد نظر آئے گا کہ خدا نہ کرے وہ نہ ہو. لیکن جی امجاز صاحب بالکل صحیح ہے, آپ کے کنسرنز ٹھیک ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ پرائم منسٹر بھی نے بہت تفصیل سے بات کی اس پر. ارشاد ایسا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس کے ساتھ رہنا پڑے گا, آپ ہمیشہ کے لیے لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے, ہمیشہ کے لیے بند نہیں کر سکتے. جو پالیسیز دی گئی ہیں, مختلف وزراء ساتھ بیٹھے تھے یا مشیران بیٹھے تھے, انہوں نے اپنی پالیسیز اپنے اداروں کی, ڈپارٹمنٹس کی دی ہیں. آپ اس سے کنونسڈ ہیں اور کہ حکومت کے پاس پالیسی ہے, یا احسن اقبال کی بات درست لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیں کنفیوژن تو رہی ہے. اصل میں جو چیز امتیاز شیخ صاحب کہہ رہے ہیں اس بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ حل ہے مسئلے کا, سماجی فاصلہ بھی اسی طرح برقرار رکھا جا سکتا ہے, لیکن طویل عرصے کا لاک ڈاؤن ممکن نہیں ہے. اگر امریکہ کی ہمت جواب دے گئی ہے, اٹلی جہاں سب سے زیادہ امریکہ کے بعد اس وقت نقصان ہوا خیر برطانیہ میں ہے, اور برطانیہ میں بھی اب کچھ نہ کچھ کھولا جا رہا ہے, تو پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ 6 مہینے کا 3 مہینے کا لاک ڈاؤن کرے. غلطی جو ہوئی ہے میرے نقطہ نظر سے, اور شاید اس سے اتفاق کریں امتیاز شیخ صاحب بھی اور کمل سوزے صاحبہ, کہ ابتدا کے جو 2-3 ہفتے تھے اس وقت اگر مکمل لاک ڈاؤن ہوتا اور اس لاک ڈاؤن کے
नतीजे में लोगों को घरों में बिठा के 3 काम कर लिए जाते तो आज ये हम रोना पीटना न कर रहे होते। हुकूमतों की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए, जो टाइगर फोर्स बनी है उसकी जिम्मेदारी SOPs पर अमल कराएं, इसके अलावा हमारे पास कोई हल बात नहीं। राइट, बिल्कुल सही है। इस पर औरिया साहब की राय क्या और फिर कमल साहब इन सब का जवाब देंगी जो तनकीद पे। एक तरफ तो मुराद सईद साहब ये कह रहे हैं कि हमारी लॉकडाउन पॉलिसी इतनी कामयाब है कि न्यूयॉर्क उसको फॉलो कर रहा है, बाकी ममालिक उसको फॉलो कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब ये अपोजिशन दूसरी बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली इस पर औरिया साहब की राय क्या, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। 2 इंतहाएं हमें देखने में आती हैं औरिया साहब। एक तरफ बयानात की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, एक तरफ ये कि हमारी पॉलिसी इतनी कामयाब है कि न्यूयॉर्क उसको फॉलो कर रहा है, मुराद सईद साहब कहते हैं, और दूसरी तरफ ये कि कोई पॉलिसी सिरे से मौजूद ही नहीं है। ये अपोजिशन का नुक्ता नज़र है। कोई दरमियान का रास्ता है औरिया साहब? देखें, ना तो न्यूयॉर्क फॉलो कर रहा है हमें और ना न्यूयॉर्क जिस तरह के न्यूयॉर्क के अंदर अगर मुराद सईद साहब चले जाएँ तो मुराद सईद साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना कर सकें। इस तरह रोज़ रोज़ उनको कोई वज़ीर जो है ना वो आके तकरीर नहीं कर रहा, ना वहाँ पार्लियामेंट के इजलास हो रहे हैं, ना वहाँ पर कांग्रेस चल रही है। वहाँ पर लॉकडाउन है तो मुकम्मल लॉकडाउन है। तो एक बात तो ये याद रखिए कि वहाँ कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं होती। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, अब हमने केस ख़राब कर दिया और बात जो अरशद हसन से बिल्कुल ठीक की है। हमने पहले दिन से केस खराब कर लिया। अब तो जो करना है कोरोना ने करना है इस मुल्क के साथ। और उसकी वजह यह है कि मैं इस वक्त पाकिस्तान के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों के हाथ में ये दिया गया था उनको पाकिस्तान की अलग-बे का इल्म नहीं था। वो सारे के सारे वो थे कि जब मैं 1000 दफ़ा अपनी फिक्रा दोहराता हूँ कि जो पाकिस्तान से बाहर रहते थे, पाकिस्तान में 15 दिन के लिए आते थे, अपना सैनिटाइज़र साथ लाते थे, अपना पानी साथ लाते थे, उनको कुछ इल्म नहीं था। आप अंदाज़ा करें कि मैंने 1000 दफ़ा बताया है कि जिस वक़्त तफ्तान का इंसिडेंट हुआ है तो तफर मिर्जा साहब जिन्होंने सारी ज़िंदगी WHO में गुजारी, वो वहाँ पहुँचे और आकर उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि तफ्तान में तो वहाँ कोई बिल्डिंग ही नहीं है। हालांकि मैं वहाँ खुद रहा हूँ, मैं को 50 दफ़ा तफ्तान गया हूँगा, वहाँ PTDC का होटल मौजूद था, सब कुछ। अब हमने ख़राब कर दिया, छोड़ें, लंबी बहसों को छोड़ दें। अब तो वो बात सही है कि अब हमने इसके साथ ज़िंदा रहना है। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आप पाकिस्तान की आवाम को ये नहीं जानते कि पाकिस्तान की आवाम जो है ये लोगों का आपकी तकरीरों से नहीं मानती, पाकिस्तान की आवाम को हमने स्ट्रिक्टली फॉलो कराना होता है। जिस मुल्क के अंदर, यानी आप मजाक की बात है ना कि जिस मुल्क के अंदर इशारे के ऊपर पुलिस की जरूरत नहीं होती, आप पुलिस वाला खड़ा करते हैं क्योंकि हम इशारा तोड़ने के आदमी हैं। हमको इतना नहीं पता था कि यहाँ स्ट्रिक्टली लॉकडाउन कराना है। हम उनको जनाब अपीलें करते रहे कि आप ये मान लें, आप ये मान लें। ये बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन की सेंस होती है। आप अगर 15-20 दिन लॉकडाउन कर लेते आपके हालात ठीक हो जाते। लेकिन अब जो रोज़ के 1000-1200 बढ़ रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। पहले दिन एक असेसमेंट करनी चाहिए थी, हम कितनी देर तक लोगों को खाना दे सकते हैं, और वो कम से कम 6 महीने तक दे सकते थे, और हम कितने देर तक मरीजों के बेड इस्तेमाल कर सकते हैं। मरीजों के बेड हम 15 दिन तक नहीं कर सकते थे। तो आपको तय करना चाहिए था कि आपको लॉकडाउन करना चाहिए। ये बुनियादी छोटी सी साइंस थी कि जो कि हमने नहीं की। अब जो होगा वो देखेंगे, और जो हमने फेस करना है वो करना। जी, ट्रांसपोर्ट खोल देनी चाहिए आपके ख्याल? देखिए, मसला पता क्या है, मेरी बात सुने। आपने बाजार खोले ना, ताजर जो रो रहे थे, जो पीट रहे थे, जो चीख रहे थे, ना किसी ताजर ने 10 रुपए का अपना वो नहीं दिया किसी को, जो होता है मुंह पे लगाने वाला मास्क, किसी बंदे ने सैनिटाइजर नहीं दिया। ठीक, जिस कौम की माएँ इस हद तक जालिम हों कि वो अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर साथ निकले, उस मौत के मुंह में लेके जाएं और खुद मास्क लगाया हो, उस कौम को उसका आप क्या समझते हैं कि अपीलों से, रोज प्राइम वज़ीर आज़म की तकरीरों से वो ठीक होंगे? आपको कौम का मिजाज समझना चाहिए था। ये होता है सियासतदान का और एक आम आदमी का फ़र्क कि सियासतदान कौम का मिजाज समझता है, उसी के मुताबिक फैसले करता है। जी, कमल साहबा, क्या आप कहेंगी ऑपोजिशन? काफी लंबी चार्जशीट है असद, अब मुझे जरा टाइम दीजिएगा। ऑपोजिशन से ज्यादा तो अभी के आपके एनालिस्ट जो है वो ज्यादा चार्जेस फ्लोट कर रहे हैं। देखिए, एहसन इकबाल साहब की तो मुझे बात समझ आती है, वो तो डेस्परेट हैं, वेले हैं इस वक्त और उनके पास कुछ नहीं है। चले 1 मिनट के लिए लेट्स अज्यूम, आई एम अ सोशल साइंटिस्ट, इसलिए मैं हमेशा रिसर्च ओरिएंटेड बात करूंगी।
چلے ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، تو انہوں نے کوئی آلٹرنیٹ آپ نے دیکھا کہ کوئی انہوں نے لاہے عمل دیا ہو کہ اگر آپ ایسے کریں گے تو بہتری آئے گی؟ ان کے چیمپئن ہے شہباز شریف صاحب، آج سے تقریباً 2.5-3 مہینے پہلے وہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ میں کورونا سے فائٹ کرنے کے لیے اور پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے ماسک لگا کے اور اسٹار ٹریک کے ہیرو بن کے وہ بیٹھے رہے ہیں، اور ابھی اسمبلی کا جس کے لیے وہ تاولے ہوئے جا رہے تھے، ریکوزیشن کے اجلاس انہوں نے کہے تھے اور اس میں بھی انہوں نے آنا پسند نہیں کیا۔ جب ہم نے آفر کی کہ ورچوئل کر لیں تو سب سے پہلے انہوں نے اور بلاول نے واک آؤٹ کیا تھا، جو پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، کہ سوری ورچوئل نہیں ہوگا تو فزیکلی پریزنٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ان کی سوچ ہے۔ اب دوسری بات ہے جو انہوں نے کہا کہ جی آٹو پہ چل رہی ہے، اگر آٹو پہ